جن صحابہ کرام کی وجہ سے اہل تشیع پہ اعتراضات کیے جاتے ہیں وہ آپ کی ڈیفینیشن سے ہر لحاظ سے صحابی کہلا رہے ہیں. جی. مطلب مراد میرا جو ہے خلفائے راشدین ان سے میرا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، یہ صحابی کی ڈیفینیشن پہ آتے ہیں تو آپ انہیں صحابی مانتے ہیں؟ ہاں صحابی رسول ہونے میں ان میں کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم ان کو جو کرائٹیریا ہمارے پاس صحابی ہونے کا ہے اس پہ پورے اترتے ہیں. ٹھیک ہے، بٹ ایسا کیوں ہے کہ آپ کے ہاں کچھ لوگ صحابی تو چھوڑیں ان کی تکفیر پہ اترے ہوتے ہیں؟ ایسا کیوں؟ ایسا نہیں، ہمارے وہ ایک انڈیویجول فیل ہو سکتا ہے. سوری، یہ ایک انڈیویجول فیل ہو سکتا ہے، کسی کی پرسنل اوپینین کسی کا ہو سکتا ہے. ایز اے جمہور ہم شیعہ لوگ جو ہیں وہ تکفیر کے قائل نہیں ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ چونکہ رسول خدا نے فرما دیا کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ مسلمان ہے، تو ہم اس کو مسلمان مانتے ہیں. ہاں ان کے بعض اقوال سے اور افعال سے ہم اختلاف کرتے ہیں، وہ تکفیر کی حد تک جانا نہ لے جانا یہ ہر شخص کی اپنی ذاتی رائے ہے. Hidden Tracks. اب وہ ظاہر ہے جو شخص اس بات کا قائل ہے وہ وہی اس کا جواب دے ہوگا کہ وہ ایسا کیوں کہتا ہے. ہاں کچھ قرائن ایسے ضرور ملتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ایسا کہا جاتا ہے. مثلا جو لوگ بعض اصحاب کرام کی تکفیر کرتے ہیں یا تکفیر سے مراد یہ کہ ان کی توہین کرتے ہیں، ان کو پسند نہیں کرتے، وہ سینسٹیو ہیں ان کے بعض اعمال کی وجہ سے. مثلا ہمارے ہاں یہ ایک حقیقت طے شدہ ہے کہ رسالت مآب کے بعد حضرت علی کا حق تھا کہ ان کو حکومت دی جاتی، خلافت دی جاتی. چونکہ ان کی جگہ پر حضرت ابوبکر کی بیعت ہو گئی تو ہم اس وجہ سے ان کی خلافت کو نہیں مانتے. خلافت کو نہ ماننا اور صحابیت کو نہ ماننا دو الگ الگ چیزیں ہیں. ہم خلافت کو قائل نہیں ہیں کہ بھائی ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ فلاں کی بجائے فلاں کا حق تھا، تو صحابیت تو بہرحال اپنی جگہ پر ان کی باقی ہے. اسی طرح حضرت عمر کے بارے میں بھی ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ جو طے شدہ بات ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ گھر پہ گئے اور وہ جو ان کا دروازہ جلانے والے واقعات ہیں وہ بحیثیت صحابی تو کیا ایک عام مسلمان جو شخص تابعی تبع تابعی ہو اس کی بھی ہمت اور جرأت نہیں ہونی چاہیے تھی کہ وہ دروازہ رسول پر جائے اور اس طرح کی کوئی بات آواز بلند کر کے آئے کہ جس سے ان کو تکلیف ہو، اہل بیت کو تکلیف ہو. تو جو شخص اس طرح کے اعمال کرے گا تو صحابیت اپنی جگہ پر ہم ان کے اس منصب پر جس پہ وہ فائز تھے ہم اس پر ان کو جائز نہیں سمجھتے. چل میں ان معاملات کی طرف آتا ہوں. ایسا نہیں کہ میں ایگری کر رہا ہوں ان باتوں سے، اس کو بھی میں ریبٹل کرتا ہوں. مجھے اس سے پہلے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں یہ بات بتائیے گا کہ غدیر خم کا واقعہ ہے، ہم بھی مانتے ہیں، آپ بھی مانتے ہیں، مگر مولا کا مطلب آپ لوگ ڈفرینٹ لیتے ہیں، ہم لوگ ڈفرینٹ لیتے ہیں. اب ہم مولا کا مطلب ولی، دوست، ٹھیک ہے، اس معاملے سکسیسر میں بھی ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ وسیع ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان کا یہ اس چیز میں وسیع ہونا کیا حاکمیت کی بھی دلیل ہے؟ یہ کیسے؟ ایک یہ سوال. دوسرا یہ ہے سر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ان کی حاکمیت کا اعلان کرنا تھا تو غدیر خم میں کیوں کیا کہ جب تھوڑے لوگ موجود تھے انہوں نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ کام کیوں نہیں کیا تاکہ اختلاف ختم ہو جاتا؟ یور اسٹینڈ سر. اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ لفظ مولا یا ولی پر کہ اس کے ترجمے کے بارے میں دیکھیں. لفظ ولی یا مولا عربی زبان کے ان الفاظ میں سے ایک ہے جس کے بہت سارے معنی ہیں. تو ہم جس لفظ کے بہت سارے مطلب ہوں تو اس کو ہم کیسے جج کریں گے کہ اس کا مطلب کیا یہاں پر مراد لیا جا رہا ہے؟ وہ اس کے پہلے اور بعد والے لفظ پر ڈپینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے پن ہے، پن یا ڈراپ ہے، انگلش میں لفظ ڈراپ کا مطلب قطرہ بھی ہوتا ہے، ڈراپ کا مطلب گرانا بھی ہوتا ہے. اب کیسے معلوم ہو کہ میں نے ڈراپ سے کیا مراد لیا ہے؟ کانٹیکسٹ دیکھنا اس سے پہلے ہماری کیا بات، یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ وہ اسپیسیفک بندہ پہلے اس ورڈ کو کیسے یوز کرتا ہے. یہ بات ٹھیک ہے نا، بس یہ ہے ہمارا قاعدہ کلیہ کہ ہم جس میں لفظ عین جو ہے عربی زبان میں، وہ عربی زبان کا کیا شاید ساری دنیا کا سب سے واحد ایسا لفظ ہے کہ جس کے 70 سے زیادہ مطلب بنتے ہیں. عین، یہ اور نون، عین لفظ جو ہے اس کے 70 سے زیادہ مطلب لٹرل عربک ڈکشنری میں موجود ہیں. آنکھ کو بھی عین کہتے ہیں، چاندی کو بھی عین کہتے ہیں، ہرن کو بھی عین کہتے ہیں، جاسوس کو بھی عین کہتے ہیں، پتہ نہیں بے شمار چیزوں کو عین، چشمہ، تالاب، بار، سب کو عین کہتے ہیں. تو معلوم یہ ہوگا کہ جس سے پہلے کس لفظ کو یوز کیا جا رہا ہے اس کو ڈیفائن کرنے کے لیے. اللہ کے رسول نے لفظ مولا استعمال کیا غدیر خم کے موقع پر. یہاں پر انہوں نے اس سے پہلے کیا کہا یہ بتا دیا کہ اس کا مطلب کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے، اللہ کے رسول کا خطبہ دیکھیں تو صرف 2 لائن پہلے آپ کو معلوم ہو جائے گا. اللہ کے رسول نے سوال کیا تمام افراد سے، الستُ اولیٰ بکم من انفسکم، کیا میں تمہاری جانوں پر، تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا؟ تو سب نے کہا بلا یا رسول اللہ، بالکل اللہ کے رسول، آپ کا اختیار ہماری جانوں پر ہم سے بھی زیادہ ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو فاللہ مولایا، اللہ میرا مولا ہے، وانا مولاکم، اور میں تمہارا مولا ہوں. فمن کنت مولا ہو فہذا علی مولا، تو جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. اب اللہ کے رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ میرا مولا ہے اور میں تمہارا مولا ہوں. اب ایک عقل مند انسان، جیسا کہ آپ نے شروع میں کہا کہ کوئی بھی اگر عقل مند انسان کو کوئی بات سمجھائے تو وہ اس بات کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، عقل کا تقاضا ہے. اب اللہ کے رسول اللہ کو مجمع کے سامنے اپنا دوست کہہ رہے تھے اور لوگوں سے کہہ رہے تھے کہ میں تمہارا دوست ہوں.
یا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ میرا حاکم ہے اور میں تمہارا حاکم ہوں. اور اس سے پہلے سوال کیا کہ کیا میں تم پہ زیادہ اختیار نہیں رکھتا تمہاری جانوں پر؟ اور یہ نہیں کہا کہ میں تم پر، کہا تم سے زیادہ تمہاری جانوں پر میرا اختیار نہیں ہے. سب نے کہا ہاں. تو یہاں پر اختیار صاحب اختیار ہونے کی بات ہے، دوستی کی بات نہیں ہے. یہاں پر سرپرستی کی یا دیگر معاملات کی بات نہیں. یہاں پر ٹو دا پوائنٹ کلیئر کٹ اللہ کے رسول نے کوئی اور کرینہ استعمال نہیں کیا. ایک کلیئر بات کیا کہ، اور خطبہ غدیر اٹھا کر دیکھیں، اس میں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ میں اللہ کا نبی بن کے آیا، میں نے نمازیں پہنچائی، روزے پہنچائے، اس کا پورا دین پہنچایا. اللہ نے مجھے کہا کہ تمہیں بتاؤں کہ عربی کو اجمی پہ فضیلت نہیں ہے، اجمی کو عربی پر فضیلت نہیں ہے، قرآن پڑھو، تقوی اختیار کرو، خدا کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے. یہ وہ سارے جملے تھے جو بطور نبی آپ زندگی بھر فرماتے رہے ہیں. یعنی جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں تمہارا دوست بن کے آیا ہوں، اللہ کا نبی بن کے آیا ہوں، کل نماز پڑھو، روزہ رکھو. کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے. یعنی جو کام آپ نے بطور نبی انجام دیے، آپ نے وہ سارے کام گنوائے کہ میں تمہارے ساتھ یہ بھلائیاں کی. اب بتاؤ کہ کیا میرا اختیار نہیں ہے تمہارے اوپر؟ سب نے کہا جی. تو کہا کہ بس اللہ میرا مولا ہے، میں تمہارا مولا ہوں، اور علی اس کا مولا جس کا میں مولا ہوں. تو یہاں پر ساری بات ہی حاکمیت اولویت کی ہو رہی ہے. یہاں پر دوستانہ والی کوئی بات ہی نہیں ہے. ایک جھوٹا واقعہ بنایا ہوا ہے بعض افراد نے، جس کی کوئی تاریخ میں سند نہیں ہے، کہ یمن کا کوئی گروہ تھا، اس نے آ کے اللہ کے رسول سے شکایت کی، نعوذ باللہ امام علی کی، کہ علی نے ہمارا مال جو تھا وہ قبضے میں لے لیا، ہمارا مال لے لیا، تو ہم علی سے کی شکایت دے کے آئے ہیں. تو اس پہ اللہ کے رسول نے کہا کہ جس کا میں دوست ہوں اس کا یہ علی دوست ہے. تو شکایت کا ازالہ ہوتا ہے نا. بطور قاضی اللہ کے رسول سے بہتر دنیا میں کوئی نہیں آیا. سب سے بہتر دنیا میں فیصلہ کرنے والا ہمارا رسول ہے. اس سے بہتر دنیا میں اللہ نے ایسا کوئی وجود خلق نہیں کیا جو عدل کرنے والا ہو. تو اگر ایک شخص کمپلین لے کے آتا ہے کہ یا رسول اللہ علی نے ہمارے مال میں سے کچھ لے لیا، خدا نخواستہ زیادتی کر لیا، ہمارا مال اٹھا لیا، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ علی آپ آئے، مدعی دونوں جمع ہوں، آپ بتائیں اپنا معاملہ یہ فیصلہ بنتا ہے، نہ کہ مجمع کو جمع کر کے کہیں کہ علی میرا دوست ہے. تو یہ تو عدل کے خلاف بات ہے کہ میں آپ کے پاس معاملہ لے کے آؤں کہ بھائی آپ کے اسسٹنٹ نے ہمارے ساتھ زیادتی کر دی، آپ کہیں نہیں یہ میرا دوست ہے، جو یہ کرے گا یہ ٹھیک کر رہا ہے. ایسا تو نہیں ہوتا نا، عدل کی بات نہیں ہے. اس کا مطلب ہے وہ معاملہ جو ہے لفظ مولا پوری حاکمیت، اولویت اور مولائیت کے پیرائے میں تھا، دوستی کے پیرائے میں نہیں تھا. ٹھیک ہے. سیکنڈ پارٹ آف مائی کوسچن کہ یہ بات اگر کرنی تھی تو ایک جائجینٹک ایک مجمع کا، ہاں غدیر خم پر، ہاں دوسری بات کہ غدیر خم پر کیوں کیا. ہاں یہ بڑے، چونکہ حج کے معاملات آپ دیکھیں، آپ حج پہ اگر جا چکے ہیں تو ٹھیک، نہیں تو اللہ آپ کو لے کے جائے، ہم سب کو بار بار لے کے جائے. حج کے جو مناسک ہیں نا، جو اعمال ہیں، وہ ایسے ہیں کہ آپ 10 دن کم سے کم صرف حج کے معاملات میں بزی رہتے ہیں. میدان عرفات پہ چلے گئے، دیگر جگہوں پہ چلے گئے، مینا میں قیام کیا، مزدلفہ میں قیام کیا، اور وہاں پر آپ کی ذہنی اور فکری توانائیوں کی حالت یہ ہوتی ہے کہ بالکل آپ اختتام پر پہنچ چکے ہوتے ہیں. اللہ کے رسول نے حج کے موقع پر حج کی تعلیم دینی تھی، کیونکہ پہلا حج تھا اللہ کے رسول کا زندگی کا، اور آخری حج تھا، آپ نے ایک ہی حج کیا. تو اللہ کے رسول نے سٹیپ بائی سٹیپ مسلمانوں کو حج سکھایا کہ حج کا سٹارٹ کیسے کرنا ہے، اس کے کون کون سے طریقے ہیں، کون سے، اور اتنا کمپلیکیٹڈ ہے حج کا میٹر. پورے حج کی اگر آپ کتاب پڑھیں تو ہمیں اور آپ کو شاید پڑھ کے سمجھ بھی نہ ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں مفتی صاحب جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، جب تک آپ خود اس میں انوالو نہیں ہوتے. میں کہا کرتا ہوں کہ 2 کام ایسے ہیں کہ جب تک آپ اس میں انوالو نہیں ہوں گے آپ تھیوری سے نہیں سمجھ سکتے. ایک حج اور ایک موت کے بعد کا منظر کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، یہ کتابوں سے پڑھ کے نہیں آنے والا. تو اللہ کے رسول بیسکلی وہاں پر حج سکھا رہے تھے کہ حج آپ نے کیسے کرنا ہے، اس کے اتنے سارے سٹیپس ہیں، اتنی احتیاطیں ہیں وہاں پر. تو جیسے ہی آپ نے وہ والا چیپٹر کلوز کیا تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کم مجمع تھا، 1,24,000 یا 1,20,000 افراد کی جو کاؤنٹنگ ہے کم سے کم غدیر خم پر ثابت ہے. ٹھیک ہے. یعنی جتنے لوگ حج پر تھے وہ سب کے سب وہاں پر موجود تھے. ٹھیک ہے. اور اللہ کے رسول نے حج پہ کے موقع پر بھی آپ خطبہ عرفہ اٹھا کر دیکھیں، جو آپ نے میدان عرفات میں خطبہ دیا وہ، یا اس سے پہلے جب آپ مناسک بتا رہے تھے، تو آپ نے کئی جگہوں پر مولا کائنات کا تذکرہ کیا. بلکہ ہمارے یہاں تو ایک روایت ایسی بھی ہے کہ اللہ کے رسول نے جب حج کے دن نمازیں پڑھائی ہیں تو اس میں بھی آپ نے نماز کے بعد جب لوگوں کو بیٹھ کے احکام بتائیں، اس میں بھی کہا ہے کہ ایک شخص نے سوال کیا، رسول اللہ میں فلاں، آپ نے کل فلاں جگہ پر ایک خطبہ ارشاد فرمایا تھا، میں اس میں دیر سے حاضر ہوا، میں رفع حاجت کے لیے گیا ہوا، تو آپ نے کہا کہ علی سے پوچھ لو وہ بتائے گا تمہیں. یعنی آپ نے اپنی زندگی میں ہی لوگوں کو دین کے سوال پوچھنے پر امام علی کی طرف رجوع کرنے کا حکم دے دیا. تو غدیر خم بیسکلی ایک ایسا ایونٹ تھا کہ سارے حجاج وہاں موجود تھے اور فریش ذہن کے ساتھ، جس نے حج کے سب وہاں پر موجود تھے. ٹھیک ہے. تو وہ حج کو جیسے ہی حج کی تعلیم ختم کی، آپ نے اس کے بعد امام علی کی خلافت اور ولایت کا اعلان کیا. ٹھیک ہے. اگر یہ اتنا ہی مشہور واقعہ تھا پھر تو سر ثقیفہ کا واقعہ ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے. اب یہ تو پھر پاسبل نہیں کہ جن صحابہ سے آپ کو اعتراض ہے ان کے کان میں بات نہ پڑی ہو. ٹھیک ہے. یا جو ثقیفہ میں جتنے بھی آئے وہ سارے کے سارے آپ لوگوں کے لیے پھر غیر معتبر یا پھر ناقابل ذکر وہ سب کے سب لوگ آپ کے ہونے چاہیے. تو یہ واقعی پھر کیوں ہو رہا ہے؟ اگر یہ اتنا ہی مشہور واقعہ تھا تو یہ اختلاف ہی کیوں ہوا؟ دیکھیں غدیر خم کے حوالے سے خود حضرت عمر کا وہ جملہ
جب اللہ کے رسول نے امام علی کے بارے میں یہ کہا من کنت مولا فاز علی المولا، وہ تو خوش ہوئے تھے اس کے بعد یہ جملہ کہہ رہا ہوں، اس کو حضرت عمر نے ان افراد میں سے جنہوں نے بلند آواز سے اس پر خوشی کا اظہار کیا تھا، ٹھیک ہے، اور جو جملہ انہوں نے کہا وہ تاریخ میں کسی اور نے نہیں کہا. آپ نے کہا کہ بخن بخن لکا یا علی، مبارک ہو یا علی، اصبحت مولایا و مولا لکل مؤمن و مؤمنۃ، کہ آپ آج میرے بھی مولا بن گئے ہیں اور ہر مومن اور مومنہ کے مولا بن گئے ہیں. یعنی ان کا یہ جملہ بتاتا ہے کہ یہاں پر لفظ مولا سے کیا بات ہو رہی تھی. پھر اس کے بعد جب اللہ کے رسول تشریف لائے، یہ واقعہ ہوا ہے ذی الحج کے آخری دنوں میں، 18 ذی الحج کو، غدیر خم والا واقعہ. چونکہ 9 کو حج ہوتا ہے، 10 کو عید ہوتی ہے، اور اس کے بعد واپسی کا سفر ہوا، تو 18 ذی الحج کو یہ واقعہ ہوا. پھر اس کے بعد رسالت مآب کی جو تاریخ وفات ہمارے یہاں ہے وہ ہے 28 صفر، 3 مہینے کے بعد، یعنی غدیر خم کے 3 مہینے کے بعد تقریباً یہ واقعہ بنتا ہے، 2 مہینے کے بعد، محرم اور سفر کے اختتام میں. اس دوران میں چونکہ اللہ کے رسول کی طبیعت خراب ہو چکی تھی، آپ وصیتیں کر رہے تھے، لوگوں کو بتا رہے تھے کہ عنقریب میں تم سے چلا جاؤں گا. آخری وحی بھی آپ نے بتا دی کہ آخری وحی بھی نازل ہو چکی ہے، وحی کا سلسلہ بند ہو چکا ہے. تو اس زمانے میں وہ مہاجرین اور انصار کے جنہوں نے رسالت مآب سے زندگی بسر کی، ان میں حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت ابوبکر صدیق اور دیگر افراد کے آپس میں یہ گفتگو ملتی ہے کہ نبوت چونکہ بنی ہاشم میں رہی ہے، ہم خلافت کو بنی ہاشم میں نہیں جانے دیں گے. یہاں پر سعد بن ابی وقاص ایک صحابی ہیں، بڑے معروف صحابی ہیں، انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ ہم نے غدیر کے موقع پر ہم نے خم کے میدان میں رسول خدا کی زبانی سن لیا تھا کہ ان کے بعد خلافت کس کے پاس جائے گی. تو اس پر عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ وہ جملہ رسول کے خدا کے ساتھ مر جائے گا، یعنی یہ لفظ ہیں کہ وہ جو رسول کا فرمان تھا وہ رسول کے ساتھ ہی مر جائے گا، تم اس کی فکر نہ کرو، ہم سنبھال لیں گے. تو کچھ افراد جیسے مطلب سعد بن ابی وقاص کا میں نام لیا، یہ وہ تھے کہ جو غدیر پر قائم رہے. قائم سے مراد یہ تھا کہ انہوں نے حضرت ابوبکر کی بیعت نہیں کی. سعد بن ابی وقاص کا نام اہل سنت کتابوں میں عشر مبشرہ میں شامل ہے، اور ایسے صحابی ہیں کہ جن کے بغیر دین مکمل نہیں ہو سکتا، یعنی اہل سنت افراد کا. بہت سی روایات کے راوی ہیں اور بہت برگزیدہ امیر آدمی تھے، بڑی خدمات کرتے تھے، انہوں نے ہزاروں صحابہ کو پالا پوسا، زمینیں دی، رسالت مآب کی خدمت کی، سب کچھ کیا. لیکن وہ حضرت ابوبکر کی بیعت نہیں کی. انہوں نے کہا کہ میں نہیں کروں، چونکہ میں نے غدیر پر اللہ کے رسول کی بیعت سنی تھی. علی کی بیعت اس لیے نہیں کر رہا ہوں چونکہ اس کے بعد حکومت نہیں آئی ہے، لیکن میں ابوبکر کی بیعت بھی نہیں کروں گا. تو انہوں نے بیعت نہیں کی، حضرت عمر کی بیعت بھی نہیں کی انہوں نے، وہ شام چلے گئے. بہرحال تو ثقیفہ کا جو واقعہ تھا وہ ظاہر ہے ایک پری پلانڈ بات تھی، ایک گفتگو ایسی آپس میں پلاننگ ہو چکی تھی کہ ہم علی کے پاس حکومت نہیں جانے دیں گے. تو روکنے کا طریقہ کیا تھا؟ جن دنوں میں امیر المومنین رسول خدا کی تجدید و تکفیر میں مصروف تھے، ان دنوں میں حکومت کی بیعت کا اعلان کر دیا گیا. ہوا یہ کہ کچھ افراد مہاجرین سے لیے گئے، کچھ انصار سے لیے گئے. وہ ہم فکر افراد کہ جن کا کسی زمانے میں بھی حضرت علی سے اختلاف رہا ہو. حضرت علی کے بارے میں میں جملہ آپ کو کہنے لگا ہوں کہ جو شاید آپ کے لیے بھی، بہت سننے والوں کے لیے، ہمارے اپنے لوگوں کے لیے بھی وہ سمجھنے میں مشکل ہو، کہ تاریخ اسلام کی اصحاب رسول کے زمانے میں، درمیان میں صدر اسلام کے زمانے میں جن شخصیات کو سب سے زیادہ ناپسند کیا جاتا تھا، ان میں ایک حضرت علی تھے. وجہ یہ تھی کہ حضرت علی نے کسی نہ کسی صحابی کے باپ کو، دادا کو، چچا کو، بھائی کو جنگوں میں قتل کیا تھا. بدر میں، احد میں، خیبر میں، خندق میں. بھائی یہی لوگ تھے بعد میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے تھے نا. تو ان کو حضرت علی سے کوئی پیار نہیں تھا، ان کو نفرت غصہ تھا کہ اس نے ہمارے باپ کو مارا، چچا کو مارا. یہاں تک کہ ایک مشہور صحابی ابو سفیان، حضرت ابو سفیان جو کہ امیر معاویہ کے والد ہیں، ان کا وہ جملہ حضرت امیر حمزہ کی قبر پر جا کر ملتا ہے کہ جب وہ اسلام قبول کر لیا، فتح مکہ ہو گئی، حضرت ابوبکر کی بیعت ہو گئی، تو انہوں نے جا کر حضرت امیر حمزہ کی قبر پر جا کر جرت کے ساتھ یہ لفظ کہے کہ امیر حمزہ یعنی حمزہ دیکھو، کل تم جس کے لیے لڑ رہے تھے آج اس پر میں موجود، یعنی آج میں اس پہ بیٹھا ہوا ہوں، اور تمہاری تو ہڈیاں بھی مٹی کے نیچے ہیں. اور بعض روایات میں سے بھی زیادہ کہ انہوں نے کچھ جرت مندانہ جملے بھی کہے. یعنی لوگوں کو یہ گروہ جو لڑنے والا تھا پسند نہیں تھا، امیر حمزہ ہوں، علی ابن ابی طالب ہوں، دیگر، چونکہ ان کے اندر یہ غصہ تھا کہ انہوں نے ہمارے چچا بابا کو مارا ہوا ہے. تو علی کو تو ویسے بھی لوگ پسند نہیں کرتے تھے. اور اللہ کے رسول یہ زندگی میں فرما گئے تھے کہ عادل الناس علی ابن ابی طالب، کہ لوگوں میں سب سے زیادہ عدل کرنے والا میرے بعد علی ہے. تو اگر علی عدل کی مسلط پر آ جائے تو پھر بہت سے افراد کے جو قانون سے بچ نکلنے کی کوششیں کرتے ہیں ان کے لیے مشکل کا باعث تھا. یہاں تک کہ اگر آپ کو ایک واقعہ پہ میں بات ختم کروں، امام علی بیٹھے ہوئے تھے اپنے زمانہ خلافت میں، زمانہ حکومت میں، بیت المال میں، کہ ایک شخص آ گیا. بعض روایات میں جناب طلحہ اور زبیر آ گئے. تو آپ نے کہا کہ کیوں آئے ہو؟ کہا کہ علی ہم نے آپ سے بات کرنی ہے، آپ سے ہمارا پرانا تعلق رہا ہے، دوستی رہی ہے. تو امام علی نے ایک چراغ بند کیا، دوسرا چراغ روشن کر دیا. تو کہا یا علی یہ کیا کیا آپ نے؟ کہا کہ یہ چراغ بیت المال کا ہے
یہ میرا ذاتی ہے. میں حکومت کے فیصلے اس کی روشنی میں کرتا ہوں, ذاتی معاملات میں اس کے ساتھ چلا کروں گا. تو جو اتنا عدل کرنے والا ہو اس کی ذات کے ساتھ وہ افراد کے جنہوں نے پرانے زمانے میں یا صدر اسلام میں بھی انہوں نے کچھ عجیب و غریب اعمال کیے ہوں گے, وہ خطرہ تھا. تو علی ویسے بھی ان کو ناپسند تھے. تو سقیفے کا ہونا, سقیفہ بنی سعدہ کا ہونا, یہ ایک الٹیمیٹ بات یہ ہونا ہی تھا. ہمیشہ ایک حکومت کا اپوزیشن گروپ رہتا ہی ہے. اتفاق کی بات یہ تھی کہ اس اپوزیشن کو حکومت مل گئی اور جو حکومت والے تھے وہ اپوزیشن میں چلے گئے. یوں سقیفہ بنی ہوا, سادہ منعقد ہوا, اور 25 سال تک پھر امام علی گوشہ نشین رہے اس کے آفٹر ایفیکٹس کی وجہ سے. تو آپ کے نزدیک یہ مسئلہ جو ہے وہ پولیٹیکل ہے, جی, اس کے بعد ریلیجس ہوا, جی, ٹھیک بات ہے. اچھا سر, اب عجیب و غریب سا میں کوشچن میں کر رہا ہوں اور میرے دل و دماغ میں اکثر یہ اٹھتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پریزیوم ایز اف ہی از دا پرفیکٹ پرسن, اور ان سے بہتر کوئی ہو نہیں سکتا. انڈیڈ ایسا ہی ہے. ان کو نظر آ رہا تھا اختلافات ہوں گے. حدیث بھی ہے کہ فرشتہ آیا خون کی شیشی لے کے کہ نوازوں کے ساتھ کیا کر دیا جائے گا. ان کو یہ پتہ نہیں چل رہا کہ میرے ساتھ جن کو میں دوست بنا کے رکھا ہوا ہے, حضرت عمر کو, حضرت ابوبکر صدیق کو, جنہیں آپ پری پلاننگ کا ورڈ بھی آپ کہہ رہے ہیں, ایک اور پوڈ کاسٹ میں آپ نے ماسٹر مائنڈ کا ورڈ بھی یوز کیا, ٹھیک ہے, وچ ریئلی ہرٹس, ٹھیک ہے. تو مجھے بتائیں, اتنا وزڈم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہیں اتنا نہیں پتہ چل سکا کہ میں کن لوگوں کو ساتھ رکھا ہوا؟ نہیں, یہ تو حقیقت ہے, پتہ چلنے کی بات ہے. ہمارے یہاں ایک حکم ہے شریعت کا, جب تک کوئی مجرم جرم نہ کر لینا اس کی سزا نہیں دی جا سکتی. مجھے پتہ چل جائے کہ ہمارے ساتھ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے, اس کے ہاتھ میں گن ہے اور یہ مجھ پہ حملہ کرے گا, تو میں اس بیس پہ اسے قتل نہیں کر سکتا ہوں کہ بھائی یہ خود قتل کرنے والا تھا, جب تک وہ خود اٹیمپٹ نہ کر لے. ٹھیک ہے, اللہ تو سب سے زیادہ غیب کا جاننے والا ہے, خالق الغیب ہے, اس نے ہر چیز خلق کی ہے. تو اسی سوال کو ہم اگر لفظ بدل دیں تو کیا اللہ کو علم نہیں تھا کہ میں ابلیس کو حکم دے رہا ہوں سجدہ کرنے کا, سجدہ نہیں کرے گا؟ اللہ کو تو ہے نا, اللہ نے پھر بھی یہ کام کیا. ٹھیک ہے, ابلیس جن تھا, قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ کان من الجن, وہ جنات میں سے تھا, اس کو اللہ نے بلند کیا, فرشتوں کے ساتھ رکھ دیا. اللہ کو علم تھا نا کل کو یہ بغاوت کرے گا, پھر بھی اللہ نے اس کو بلند کیا, کیونکہ جو اس وقت کام کر رہا تھا نا اس پر حکم لگ رہا تھا. ہمارے یہاں حکم ہمیشہ ظاہر پر لگتا ہے, جو کام کر رہا ہوتا ہے اسی وقت اس کو, یعنی انسان کسی کی انٹینشن پہ ججمنٹ نہیں کرتا. آپ صحابہ کی انٹینشن پہ کیوں جج, کیونکہ عمل کر کے دکھایا نا انہوں نے. عمل کے پیچھے انٹینشن تو آپ جج نہیں کر سکتے سر. آپ کہیں کہ نہیں جی یہ تو پری پلاننگ ہی تھا. اب اگر ہمیں, کیا ہم بات بچپن سے سنتے آئے اور پڑھتے بھی آئے کہ اگر نہ اس وقت سقیفہ میں فیصلہ کر کے اٹھتے تو خانہ جنگی ہو گئی تھی, ٹھیک ہے, پھر تو کبھی سنبھالا ہی نہیں تھا جانا کچھ بھی. میں آپ کو ایک مثال دوں, میں انڈیا گیا 3-4 دفعہ مجالس وغیرہ کی ہوتی ہے سلسلوں میں وہاں پہ جاتا ہوں تو ان سے میں نے پوچھا کہ بھائی 1965 کی جو وار ہوئی تھی پاکستان کے ساتھ کیا بنا. انہوں نے کہا بھی ہم نے تو پاکستان کو اتنا مارا کہ پاکستانی بھاگ گئے اور یہ کر دیا اور وہ کر دیا. سچ. اچھا, ہم پاکستان میں پڑھتے ہیں آ کے, ہم نے بچپن میں پڑھا پاکستان میں, میں نے میٹرک پاکستان سے کیا تھا, لاہور سے کیا تھا. میں نے جب یہاں پہ پڑھا تو کہہ رہے ہم نے انڈیا کو اتنا مارا کہ انڈیا والے جو دم دبا کے بھاگ گئے اور ہمارے ایک فوجی نے اتنے جہاز گرا دیے سب کو. ہر شخص اپنی ورژن آف دا اسٹوری میں اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتا ہے, ہیرو ہے, اور یہ کہتا ہے کہ میں جسٹیفائی کر سکتا ہوں میں نے کیا کام کیا, غلط بھی کیا تو کیوں کیا. ٹھیک ہے, یہ جو ہمارے یہاں کہانی بتائی جاتی ہے کہ اگر سقیفہ نہ ہوتا تو خانہ جنگی ہو جاتی. خانہ جنگی کس کے درمیان میں ہوتی بھائی؟ دو کا جن کے ساتھ ہو رہا تھا وہ مدینہ والے کہتے تھے کہ ہمیں ملنی چاہیے, مہاجرین اور انصار کے درمیان. ٹھیک ہے, ابھی میں آپ کسی بات پہ روک لوں, اللہ کے رسول کی حدیث ہمارے یہاں تو نہیں, آپ کے یہاں ملتی ہے کہ میرے صحابی سب ستارے کی مانند ہیں, تم جس کی چاہو اقتدا کر لو کامیاب ہو جاؤ گے. میری نظر سے نہیں گزری. ایک بڑی معتبر حدیث ہے, سننے والے آپ کے یقیناً جانتے ہیں, علماء یقیناً آپ کو سنتے ہیں, سب جانتے ہیں کہ صحابی کا نجوم, میرے صحابی جیسے ستاروں کی مانند ہے, جس کا چاہو اقتدا کر لو تم کامیاب ہو جاؤ گے. تو یہاں پہ تو رسالت باپ کی بھی آنکھ بند ہوئی ہے اور 2 گروہ خانہ جنگی پہ اتر آئے ہیں. یہ بتایا گیا ہمیں, ایسا نہیں تھا, ایسی کوئی بات نہیں, خانہ جنگی نہیں تھی, نہ کوئی ایسے معاملات بنے ہوئے تھے. اور پھر اللہ کے رسول کی آپ سمجھتے ہیں کہ 23 برس کی نبوی زندگی کا حاصل یہ تھا کہ 2 لوگ بھی ان کی بات ماننے کو تیار نہیں تھے, خانہ جنگی پہ اتر آئے تھے, وہ لڑنے بڑنے کو تیار ہو گئے تھے. اگر یہ روایتیں جو ہمیں بچپن سے سکھائی گئیں, اہل سنت عوام کو بتائی گئیں کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا, ابوبکر میرے بعد سب سے افضل ہے, اور اس طرح کے ابھی آپ دیکھیں آپ ملیں گے سب اس بات پر بھائی ڈبیٹ ہو چکی ہے کہ رسول خدا کے بعد سب سے افضل کون ہے. ہمارا ایک مناظرہ اس پہ ہو چکا ہے. اہل سنت کا موقف ہے کہ حضرت ابوبکر ہے, ہمارا موقف ہے کہ امام علی ہے, اس پہ ڈبیٹ. تو اگر حضرت ابوبکر کے بارے میں پھر روایات موجود ہیں کہ ابوبکر جو ہے وہ سب سے افضل ہے, تو اگر یہ بات اسٹیبلش تھی اس زمانے میں بھی کہ میرے پاس سب سے افضل ابوبکر ہے, نبی ہوتا تو عمر ہوتا, پھر لڑائی کس بات پہ ہو رہی تھی؟ پھر تو حضرت ابوبکر کی بیعت بغیر کسی پرابلم کے ہو جانی چاہیے تھی کہ سب سے افضل یہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر یہ بات اسٹیبلش نہیں تھی. مہاجرین کہتے تھے ہمارا حق ہے, انصار کہتے تھے ہمارا حق ہے, تو اور جو جن کا حق تھا وہ اللہ کے رسول کے معاملات میں بزی تھے, ان کو غسل و کفن دفن معاملات میں موجود تھے. تو انٹینشن پر ہم بات نہیں کر رہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کا عمل آپ کی نیت کو بتا دیتا ہے.
کہ آپ نے عمل کیا تو کس نیت کے ذریعے کیا ہوگا. خانہ جنگی والا چیپٹر تو ہے ہی نہیں نا, یہ تو ایک ایسی ایک بات ہے کہ لڑائی ہو جاتی. اللہ کے رسول 23 برسوں میں 2 لوگوں کی طبیعت نہیں نعوذ باللہ کر سکے کہ میرے پاس لڑنا نہیں ہے. اللہ کے رسول نے کہہ دیا تھا کہ میں تمہارے درمیان میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, میری اللہ کی کتاب اور میری اہل بیت. یہ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے, یہ روایت ہمارے یہاں بھی موجود ہے. انی تارک فیکم ثقلین کتاب اللہ و عطرت اہل بیت, میری اہل بیت اور اللہ کی کتاب, جو ان سے تمسک رکھے گا گمراہ نہیں ہوگا. تو اس کا مطلب ہے کہ ان لوگوں نے ان دونوں کو چھوڑ دیا تھا, قرآن کو بھی اور اہل بیت کو بھی, کہ لڑنے بھیڑنے پر آ گئے تھے. کوئی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, بالکل ہمارے یہاں یہ چیز ہے. ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ دین اور پالیٹکس یہ 2 چیزیں علیحدہ علیحدہ تھیں, ٹھیک ہے. اہل بیت سے ہم دین لیتے ہیں, اس بات سے یہ چیزیں جو جب ثابت کی جاتی ہیں نا کہ اس میں خلافت بھی ہے, وہاں پہ اختلاف ہے. نہیں, سب سے بڑا غلط تصور یہ ہے کہ دین اور سیاست الگ الگ چیزیں, ایسا نہیں ہے. یہ دونوں ایک ہی جگہ پر ہیں. اللہ کے رسول نے جب مدینے میں خلافت حکومت سنبھالی آنے کے بعد, تو انہوں نے مدینے میں کوئی حاکم مقرر نہیں کیا کہ بھائی میں تو نبی ہوں, میرا پولیٹیکل لیڈر کوئی اور بن جائے گا. آپ جہاں پر رہے لیڈر آپ ہی رہے, کیونکہ آپ کا حق ہے. دیکھیں, جس کو اللہ نمائندہ بناتا ہے اپنا, اس کا حق ہے کہ حکومت اس کے پاس جائے. ملے نہ ملے اور بات ہے, لیکن ملنی اسی کو چاہیے. حضرت سلیمان اللہ کے نبی تھے, ان کی بہت بڑی حکومت تھی, نبی بھی تھے اور حاکم وقت بھی تھے. حضرت موسیٰ کے پاس کچھ عرصہ حکومت رہی ہے, تو نبی بھی رہے حاکم بھی رہے. جناب یوسف نبی بھی تھے حاکم بھی تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حق نبی کا ہوتا ہے, یا جس کو اللہ بنا اسی کا حق ہوتا ہے کہ وہ نبی بھی ہو اور حاکم وقت بھی ہو. ابھی آپ نے کہا نا کہ ادھر ان لوگوں نے کوئی سٹوری سنی ہوئی ہے انڈیا والوں نے, ہم نے کچھ اور سنی ہوئی ہے, تو ہسٹری کے تو ملٹیپل ورژن ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے. اب آپ نے جو کچھ یہ سارا سمجھا ہوا ہے, جو مجھے پتا ہے, وہ سلیم بن قیس الہلالی کی ایک ہی کتاب ہے, اس کے اندر یہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں لکھی ہوئی ہیں, حضرت عمر کا بھی واقعہ زارا کا زارا, ٹھیک ہے. وہ کتاب بھی کوئی معتبر کتاب نہیں ہے سر, ہے نا. تو آپ کیوں ایک ہی ہسٹری کے ورژن کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ ملٹیپل ہمارے ہاں بھی جو تھے سر, اب دیکھیں نا, جتنے ہمارے ہسٹورین تھے وہ بے دین مرنے کے شوق تھے. ایسی بات تو نہیں ہے, ٹھیک ہے. انہوں نے بھی محنت کیا, آپ کے یہاں بھی بہت محنت کی ہے لوگوں نے, تو کیوں نہیں ہم سر اعتدال سے کام لیتے؟ آپ کیوں پارٹی بازی کیوں کر رہے ہیں؟ نہیں پارٹی بازی نہیں, ہاں پارٹی ہے ہماری, ہم اہل بیت کی پارٹی میں ہیں, حقیقت سی بات ہے, اس میں ہمیں کوئی دو رائے نہیں ہے, چاہے اس کا کوئی بھی رزلٹ نکلے. ہم اہل بیت کی پارٹی میں ہیں, جہاں پہ اہل بیت ہے ہم اس طرف ہیں, چاہے وہ حکومت میں ہیں چاہے وہ اپوزیشن میں ہیں. بات یہ ہے کہ کتاب سلیم بن قیس پر تو شاید چند لوگ رلائے کرتے ہوں گے جن کا اور مطالعہ نہیں ہے. میں آپ کو ظاہر اس وقت فی الفور میرے پاس حوالہ جات نہیں ہے, لیکن میں ابھی آپ بریک لیں, میں ابھی آپ کو حوالہ اہل سنت کتابوں میں سے جو بھی میں نے اب تک بات کی ہے آپ بعد میں دے دیجیے. میں آپ کو حدیث غدیر ہو یا حضرت عمر کا بی بی کے دروازے پر آ کر دروازے پر جو وہ سب وہیں کی نقل کی. نہیں, ایک جگہ سے لے کے میں 100 جگہ لکھ دوں تو وہ 100 جگہ نہیں ایسی ہے, بٹ اہل سنت کے علماء نے تو نقل کیا نا, اہل سنت کے علماء آج تک نقل کر رہے ہیں. یعنی اس صدی کے عالم دین سے بھی میں لے کر پرانے تاریخ طبری تک آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ جیسا بھی آپ نے کہا کہ بے دین مرنے کا شوق نہیں ہوتا, تو جس میں ذرا سا بھی دین کا خوف تھا نا, اس نے باتوں کو لکھا ہے کہ میں یہ نقل کر رہا ہوں, باقی لوگ جانتے رہے, چونکہ ان کو معلوم تھا. دیکھیں اتنی تواتر کے ساتھ لکھے ہوئے سے تو سر, سوری ٹو انٹروینس, لکھے ہوئے سے تو ہم بھی انکار نہیں کریں کہ لکھا ہوا ٹھیک ہے کہ نہیں, اس پہ ایگزیکٹلی. اب بات یہ ہے کہ کسی نے تو ٹھیک لکھا ہوگا نا, ریسرچ کی ہوگی. ہاں, تو یہی تو بات ہے. آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں ٹھیک لکھا, تم نے نہیں ٹھیک لکھا؟ بھائی آپ کی کتابوں میں ہماری کتاب سے ایک چیز لے کے لکھی گئی. سلیم بن قیس اگر ہماری کتاب ہے تو اس کو شبلی نعمانی نے بھی لکھ دیا. اس کا مطلب ہے شبلی نعمانی کے پاس کوئی نہ کوئی کرائٹیریا تو ہوگا نا اس بات کو جج کرنے کا. تاریخ طبری کے پاس, امام طبری جو ہے اس کے پاس, امام حاکم کے پاس کوئی تو کرائٹیریا ہوگا کسی بات کو لکھنے کا. تو آخر انہوں نے کچھ تو جج کیا ہوگا اس میں, تبھی انہوں نے نقل کیا نا. سلیم بن قیس میں تو بہت ساری باتیں بھی ہیں, اور بھی ہیں, حدیثیں اور بھی ہے. اب وہ سلیمان قندوزی حنفی, امام اہل حدیث اہل سنت کے قندوزی حنفی حافظ سلیمان, انہوں نے بہت کچھ لکھا ہے. یعنی ہمارے جتنے بھی اہل سنت کے ائمہ حدیث گزرے ہیں, آپ ان کی کتابوں کو اٹھائیں تو آپ کو کہیں نہ کہیں اشارتاً کنایتاً وہ باتیں مل جائیں گی کہ جن کو اس لیے ریجیکٹ کیا جاتا ہے کہ یہ شیعہ نے اوریجنیٹ کی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ سب شیعہ اوریجنیشن نہیں ہے. اس زمانے میں اصحاب نے ذکر کیا, چونکہ شیعہ سنی معاملہ تھے نہیں اس زمانے میں, لوگ سچ بولتے تھے, انہوں نے بول دیا. بعد میں جب ڈیویژن ہوئی کہ بھائی سلمان نے فارسی یہ شیعوں کا ہے, اس کو اس طرف کر دو. فور مثال دے رہا ہوں, یہ ابو ذر غفاری یہ علی کے ساتھی میں کو سائڈ پہ کر دو, عبدالرحمن بن عوف یہ ہمارا تھا, اس کو تو یہ ڈیویژن ہوگی, ورنہ اس زمانے میں ہوتا تھا. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ ایک ہی ریفرنس کو لے کے آگے بیٹھے ہوئے ہیں. ہر بات کی ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے نا. سلیم بن قیس نے اس کو سٹارٹ کیا کہ بھائی میں نے یہ فلاں فلاں سے بات سنی ہے. اب اگر میں آپ کو یہ کہہ کے جا رہا ہوں, فار ایگزامپل میں یہ کہہ رہا ہوں ہاشم غدیری کا قول ہے کہ علی اللہ کے رسول کے بلا فصل خلیفہ ہیں, ٹھیک ہے. اب آپ جو ہے وہ فہد کھوکر صاحب, اب آپ ریسرچ کچھ تو کریں گے نا اس بات کو کوٹ کرنے سے پہلے. آپ اس کو اپنی باتوں میں کوٹ کرنے سے پہلے میرے بارے میں ریسرچ کریں گے, اس کی حدیث کے بارے میں سرچ کریں گے, جو بھی آپ کرائٹیریا ہے, پھر اس کے بعد آپ نقل کریں گے اللہ کے رسول نے یہ کہا. آپ کو کہیں نہ کہیں اس بات پر یقین ہوگا تب آپ کوٹ کریں گے. یا آپ لکھ دیں گے کہ بھائی ہاشم غدیری نے یہ بات لکھی لیکن یہ بات غلط ہے. ہمارے اہل سنت ائمہ نے یہ نہیں لکھا کہ یہ بات غلط ہے, انہوں نے حدیث کے طور پہ بیان کر دیا اس کو, یا روایت کے طور پہ نقل
نقل کر دیا. اس کا مطلب ہے کہ بیک آف دیئر ہیڈ کہیں نہ کہیں یہ بات تھی کہ ایسا انسیڈنٹ ہوا ہے, ایسا ہوا ہے, چلو ایسا ہوا ہے, ایسا ہوا ہوگا. 100% نہ آپ شور ہیں نہ ہم شور ہیں. Are you 100% sure? Let's say for the sake of argument قیامت کے دن حقائق کچھ اور نکلتے ہیں, پھر کیا کریں گے؟ حقائق کیا نکلیں گے؟ حقائق یہ نکلیں کہ یہ ساری کی ساری باتیں اگر جھوٹی نکلیں, یو آر پلینگ وتھ فائر نا سر جی. مطلب آپ صحابہ کے بارے میں اتنی بڑی بات مان کے بیٹھے ہیں صرف اس لیے کہ پیچھے سے سب مانتے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور کوئی گراؤنڈز نہیں لکھی ہوئی ہیں ہمارے پاس. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کی ہمارے پاس بڑی غلط باتیں جن کو مانتے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو سر ایک چیز ہوتی ہے, عقل مند یہی کہتے ہیں کہ جب پتہ چلے کہ نہ گوڑا ہے نہ زہر ہے تو اسے نہ ہی کھانا اچھا ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو پردہ فرما گئے, آج ہوتے تو ہم فیصلہ کروا لیتے کہ کیا بات ٹھیک تھی کیا غلط تھی. تو اس بحث سے آج ہم نے کیا نکالنا ہے؟ تو ہم چلے اس بات کو آخر کنکلوڈ کر دیتے ہیں. دیکھیں قیامت کے دن معلوم ہوگا کہ ابھی ہم نے کیا مانا. اچھا ہم مان کیوں رہے ہیں؟ چونکہ ہمیں بکس کے ذریعے معلوم ہو رہا ہے. جی بالکل. انہی بکس کے ذریعے تو ہمیں رسول خدا کا پتہ چلا ہے, ہمیں رسالت مآب کی زندگی کا پتہ چلا ہے انہی بکس کے ذریعے. انہی ہسٹورینس, انہی امام فقہ, جورسپروڈنس جو لوگ تھے, انہوں نے لکھا ہے نا ہمیں. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول فجر میں 2 پڑھتے تھے, ظہر اثر میں 4 پڑھتے تھے, مغرب عشاء میں 3 اور 4 پڑھتے تھے. ہمیں کیسے معلوم ہوتا؟ بکس کے ذریعے. وہ سنت سے پتہ چل رہا ہے, سنت حدیث ہسٹری سے کیسے معلوم ہوا؟ وہ تو ایک بار لکھی ہوتی ہے, لکھی نہیں کہ پریکٹس ہوئی چیز. میں بتا رہا ہوں پریکٹس ہو رہی ہے تو رکعتوں میں آپ کا اور ہمارا اختلاف. ایک مثال دے رہا ہوں. فار ایگزامپل میں کافر کو لے کے آتا ہوں, مسلمان کرنا, کیسے مسلمان کریں گے؟ آپ کہیں کلمہ پڑھائیں اس کو, یہ کیسے معلوم ہے کلمہ کون سا پڑھانا ہے؟ نہیں, کلمہ شہادت ٹھیک ہے, پڑھانا نا. کلمہ شہادت کے الفاظ کہاں سے معلوم ہوئے؟ کسی بکس میں لکھا ہوگا بھائی, صحیح بخاری میں, مسلم میں, ہمارے یہاں کسی کی کتاب میں لکھا ہوگا نا کہ آپ اللہ کے رسول نے یہ جملے پڑھائے تھے. تو جس بک کی اوتھینٹسٹی کو لے کر ہم رسالت مآب کی سنت کو لے رہے ہیں, اسی بک کے اندر ہی ہسٹری کے ایونٹس لکھے ہوئے ہیں. ہمیں کیسے معلوم کہ مثال کے طور پر جب فتح مکہ ہوئی, لوگوں نے کہا کہ جب اسلام قبول کرتے ہیں تو اللہ کے رسول نے کیسے ان سے بیعت لی؟ کسی کی کتاب میں لکھا ہوگا نا, کسی نے اس کو لکھا ہوگا. تو اس کتاب میں جہاں پر اللہ کے رسول کی سنت لکھی ہوئی ہے, اسی کتاب کے اندر وہ ہسٹری کی بک ہے. وہ رسالت مآب نے خود کوئی کتاب نہیں لکھی, دیکھی گئی, لوگوں نے لکھ لیا. تو اسی طرح کی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا کہ ان کے بعد کیا ہوا. تو ہم نے صحابہ سے بھی دین لینا ہے نا. ہمارا 100% رسول خدا سے آیا ہے, لیکن ہم نے خود نہیں دیکھا, اللہ رسول نے خود نہیں لکھا, اصحاب نے دیکھا, اہل بیت نے دیکھا, انہوں نے آگے کسی کو بتایا. آپ کو پتہ ہے 150 سال تک رسالت مآب کی احادیث کو لکھنے پر پابندی تھی. 60 ہجری میں تو موتا آ گئی تھی, 150 سال کہاں سے؟ رسالت مآب کی ولادت سے لے کر 60 ہجری میں کہا, یہ 61 میں تو کربلا برپا ہوئی ہے بھائی. 61 ہجری میں کربلا برپا ہوئی ہے. میں 30 سال بعد. ہاں رسالت میں بتا رہا ہوں آپ کو. حضرت ابو حنیفہ جو ہیں وہ 75 ہجری میں پیدا ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور 150 ہجری میں ان کا انتقال ہوتا ہے جا کے. تو تدوین حدیث پر پہلی پابندی تھی, پہلی خلافت میں بھی, دوسری میں بھی, تیسری میں بھی. یہ جو سلیم بن قیس ہے, اس کا تو احسان ہے ہمارے اوپر کہ یہ بندہ اٹھا, امام علی کے اصحاب میں تھا, اس نے کچھ کتاب لکھنے کی کوشش تو کی. ورنہ آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں باقاعدہ دروس کا آغاز کب ہوا, ہمارے ہاں درس دینے کا سلسلہ کب شروع ہوا. اللہ کے رسول درس دیتے تھے اصحاب کو بٹھا کے. حضرت ابوبکر کی زندگی میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں, آپ ایک درس نہیں بتا سکتے کہ جس میں انہوں نے کہا کہ آؤ میں تمہیں مثال سورہ فاتحہ کی تفسیر بتاؤں. ایک آیت کی تفسیر آپ کو ان سے نہیں ملے گی. حضرت عمر سے بھی, حضرت عثمان سے بھی. میں غیر ذمہ دار شخص نہیں ہوں, میں آپ کے سامنے ایک انتہائی معتبر شخص کے سامنے مین اسٹریم میڈیا پر ایک بہت بڑی بات کر رہا ہوں کہ آپ ہسٹری کی کتابیں اٹھائیں. میں آؤں گا واپس اگلے سال محرم میں, تو آپ دوبارہ مجھے بلائیے گا. آپ کہیے کہ میں یہ جواب دے دیا, ٹھیک ہے. آپ اپنے علماء سے پوچھ کے بتائیں کہ حضرت ابو بکر نے یا حضرت عمر نے یا حضرت عثمان نے اپنی خلافت کے زمانے میں اصحاب کو جمع کر کے کوئی درس تفسیر یا درس حدیث دیا ہو. کنہوں نے؟ پہلے 3 خلفائے راشدین نے. ان سے انہوں نے کہا کہ آؤ بھائی تم قرآن کا حدیث لے کے آؤ, ہم تمہیں تفسیر سکھاتے ہیں. میں نے اللہ کے رسول سے فلاں آیت کی تفسیر سیکھی ہے, نہیں ملے گا آپ کو. حضرت علی وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے مسجد نبوی میں حضرت عمر کے زمانے میں رمضان میں درس دینا شروع کیا, جسے تراویح کی وجہ سے بند کر دیا گیا. اس سے پوائنٹ کیا پروف کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں پوائنٹ یہ پروف کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں احادیث کا سلسلہ, رسول خدا کی سنت کو آگے بڑھانے کا سلسلہ پہلے 25 سالوں میں تو ہوا ہی نہیں ہے. امام علی نے اس کو احیا کیا کوفے میں, وہ بھی. تو ہمارے پاس جو کچھ ملے گا بھائی وہ عرصے کے بعد کا ملے گا. تو کوئی نہ کوئی ہسٹورین, کوئی نہ کوئی امام حدیث میں وہ لے کے آئے گا نا. جو چیزیں بعد میں کلیکٹ ہو رہی ہیں نا, وہ بالمعنی ہیں, بالالفاظ نہیں ہے. یہ تو بات ایگری, ٹھیک ہے. تو پھر اس موقع پہ بھی ہم مولا کا مطلب لیتے ہیں, ہو سکتا ہے کوئی اور ورڈ ہو, مانی کا ہم دیکھیں گے کہ بھائی کیا. میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ اس کا پہلا کانٹیکسٹ سے بات ہو رہی ہے, اپنے فرائض نبوت کا. وہ بتا رہے کہ میں نے تم پر یہ اللہ کے کام پہنچا دیے ہیں, اللہ میرا مولا ہے, میں تمہارا مولا ہوں. صحیح ہے. تو اللہ تو دوست کے معنی میں نہیں آئے گا نا. رسول خدا اصحاب کے دوست تھوڑی تھے, ان کے مولا تھے.